السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں اور بزرگان دین کی کرامات یا معجزات سے منسوب حکایات کو آپ نے مکمل من گھڑت کہانیاں قرار دیا تھا۔ میرے بھائی، جہاں تک مکمل کی بات ہے تو وہ میں نے اگر کہیں ورڈ یوز کیا ہے تو مجھے ضرور میرا ورڈ مجھے سنا دیں، یا میں نے لکھا ہے تو مجھے میری لکھت اسکرین شاٹ دکھا دیں۔ باقی رہ گیا معاملہ اللہ کے ولی اور پھر بزرگان دین اور آگے کرامات اور معجزہ۔ یاد رکھیے کہ معجزے کا معاملہ پیغمبروں سے ریلیٹڈ ہے، ولیوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے معجزات۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اللہ کے ولیوں کا، تو جو اللہ کے ولی ہیں ان کو ہم اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں حکایات اولیاء ہے، ارواح ثلاثہ ہے، تبلیغی جماعت کی فضائل اعمال ہے، اور اس طرح دیوبندی بریلویوں میں پھیلی ہوئی دیگر بہت ساری حکایات پر مبنی کتابیں، یا جو ہمیں بظاہراً بتایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو بابا حجویری اللہ کا ولی ہے، اجمیری اللہ کا ولی ہے، پاک پتن والا اللہ کا ولی ہے جی، اور یہ آپ کا گولڑے والا ولی ہے، اور انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پھیلے ہوئے سینکڑوں ہزاروں مزارات اور دربار۔ تو جن کے میں نے نام لیے اور ان میں سے جن کے نام نہیں لیے، ان میں سے 99% یہ تو سرے سے اللہ کے ولی ہیں ہی نہیں۔ یہ صوفی تھے، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے، اور یہ حلول کے عقیدے رکھنے والے تھے۔ تو جو صوفی جی، جس کا تعلق صوفیت سے ہو اور وحدت الوجود کے عقیدے کا ماننے والا ہو اور حلول کا عقیدہ مانتا ہو کہ اللہ مخلوق میں حلول کر جاتا ہے، من تو شدم تو من شدی، جی، من جا شدم تو تن شدی، تاکس نگوید بازدا من دیگرم تو دیگری، ٹھیک ہے رے؟ یہ تو سراسر حرام کے عقیدے ہیں۔ اب ان صوفیوں کے جو اعمال ہیں وہ سراسر اینٹی کتاب و سنت ہے۔ دراصل یہ جو صوفیت ہے نا، یہ رہبانیت کی ڈیجیٹل شکل ہے، یا یہ کہ آپ سمجھ لیں رہبانیت جس کی ابتدا ہزاروں صدیاں پہلے ہوئی تھی، تو آج کے دور میں یہ صوفیت وہی شکل ہے، وہی چیز ہے، مگر نام چینج ہے، نام چینج ہے، مگر ہے در حقیقت یہ وہی رہبانیت۔ اور رہبانیت کے متعلق قرآن نے آپ کو صاف طور پر بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم۔ یہ رہبانیت ان کی خود کی ایجاد کردہ ہے، اللہ نے ان پر ترک دنیا نہیں لکھا تھا۔ رہبانیت کیا تھی؟ ترک دنیا۔ اب دنیا میں آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کی فیکٹری بھی ہے، آپ کی دکان بھی ہے، آپ کا کاروبار بھی ہے، بازار بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب جتنا ہم جانتے ہیں۔ تو انہوں نے ترک دنیا کو اختیار کیا اور خود اس کی پاسداری بھی نہ کر پائے، جیسا کہ آج بھی ہمارے سامنے گرجا گھروں کے اندر موجود پادریوں کے حالات ہیں، یا وہاں پر جو عورتیں گرجے کی خدمت کے لیے آزاد چھوڑ دی جاتی ہیں، خواتین کو یا بچیوں کو جو وقف کر دیا جاتا ہے، وہ سارے معاملات اور حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہ صوفیت اسی رہبانیت کی آپ اپڈیٹ شکل کہہ دیں یا نام تبدیل ہے، کام وہی ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اس کے نہ سینگ ہوتے ہیں، نہ کوئی جناب اس کے دو پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ اس کا کان ناک کہیں دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے، وہ بھی شاہ سلطان کی طرح ایک اسی طرح کا ہی انسان ہوتا ہے، کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے، نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش میں کوشاں ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہے ولی اللہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھا اور یہ کلمہ اس کے دل میں بھی گھر کر گیا۔ اسلام یہ ہے کہ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، ایمان یہ ہے کہ کلمہ آپ کے دل کے اندر بھی گھس گیا۔ مطلب یہ ہے کہ زبان سے بھی کلمہ پڑھا اور دل سے بھی یقین کر لیا۔ تو یہ جتنے مومنین ہیں
وہ سارے ولی اللہ ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ولی ہے کن کا؟ جو ایمان لائے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ ولی اللہ ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے۔ ولی بمانا دوست، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنو یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو اللہ کے ولی اہل ایمان ہیں، اور جو شیطان کے ولی ہیں تو وہ اہل کفر ہیں، اور وہ بدماش لوگ ہیں، وہ گندے لوگ ہیں، وہ بے حیا لوگ ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کو کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور، اللہ اپنے دوستوں، اپنے ولیوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنے دوستوں کو روشنیوں سے نکال کر اندھیروں میں لے آتا ہے۔ بے حیائی ہے، برائی ہے، بدکاری ہے، شرک ہے، بدعات ہے، ہاں جی، اس طرح کے دیگر چیزیں۔ تو ہر کلمہ پڑھنے والا، اب کلمہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی پڑھا تھا، اور کلمہ ابو بکر صدیق اکبر نے بھی پڑھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اللہ کس کا دوست ہے؟ اللہ ولی الذین آمنو، اللہ ابو بکر کا دوست ہے۔ ابو بکر اللہ کا ولی، عمر اللہ کا ولی، عثمان اللہ کا ولی، علی اللہ کا ولی، معاویہ اللہ کا ولی، ابو سفیان اللہ کا ولی، ہاں جی، عائشہ اور حفصہ، سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے ولیاں ہیں، اللہ کی ولیاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ایمان والے اللہ کے ولی ہیں۔ اب کون پاگل ہے جو ان اللہ کے ولیوں کا انکار کرے؟ یہ صوفی اور یہ کوفی اور یہ وحدت الوجود کے عقیدے رکھنے والے اور حلول اور جلول کے عقیدے رکھنے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں، یہ شیطان کے ولی تھے، جن کا بھی عقیدہ وحدت الوجود تھا، جن کا بھی عقیدہ حلول کا عقیدہ تھا، یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ رحمان کے دوست نہیں ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں سے انکار نہیں ہے۔ اب آگے اللہ کے ولیوں کی کرامات، تو جو ابو بکر کی کرامات ہیں، آپ کے عثمان کے، علی کے، معاویہ کے، ابو سفیان کی جو کرامات ہیں، ہم ان کرامات کو مانتے ہیں۔ یہ جن کو ہم نے ولی اللہ سمجھ رکھا ہے، مثال کے طور پر ایک بندہ بالکل ننگا دھڑنگا ہے، نہ شلوار ہے نہ قمیض ہے، ہاں جی، نہ پینٹ ہے نہ پتلون ہے، بلکہ انڈر ویئر بھی نہیں ہے، ننگا دھڑنگا ہے، اور یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت سارے آپ کو ملیں گے۔ اس پر بات لمبی ہو جائے گی اگر میں آگے نکلتا ہوں۔ اب مثال کے طور پر لاہور مرید کے میں پڑھتے ہوئے یادگار پر میں اترا، یادگار چوک، مینار پاکستان پر اترا، مجھے جانا تھا 5 چمبرلین روڈ، تو میں پیدل فٹ پاتھ پہ جا رہا ہوں، اوپر جب میں نے نظر اٹھائی، ایک کم از کم 5 فٹ سے زیادہ، یعنی خاصی لمبی ہائٹ تھی اس نوجوان کی، اور وہ بالکل ننگا دھڑنگا ہے، بالکل ننگا دھڑنگا، نہ شلوار نہ قمیض نہ ستن نہ چولا نہ پینٹ نہ پتلون نہ انڈر ویئر، اور بڑا تیز آ رہا ہے، اور جناب اس کا عضو تناسل ادھر کو ٹھا تھے ادھر کو ٹھا۔ اب وہاں پر خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور وہ بڑے ایزی ہو کر آ رہا ہے۔ وہ کون تھا؟ لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ تھا، اور غالباً مقبوضہ جموں کشمیر کا ایک پیر دکھایا گیا کہ بالکل ننگا دھڑنگا بیٹھا ہے، اور آگے خواتین کا ایک جمع غفیر ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی تو نہیں ہے، یہ تو شیطان دے پتر ہیں۔ ہم نے ان کو اللہ کا ولی سمجھ لیا، اور ان کی فنکاریوں کو ہم نے کرامات سمجھ لیا ہے۔ رہ گیا معاملہ یہ حکایات اولیاء میں من گھڑت قصے۔ مثال کے طور پر کہا گیا کہ شاہ عبد الرحیم خواجہ بختیار الدین کاکی کے دربار پر گئے، مراقبہ کیا، انہوں نے بتایا تمہاری بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اور وہ ولی اللہ ہے۔ ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم ایسی بیہودہ کرامات کو مان لیں؟ یہ کرامات ہیں یا پنڈتوں کی فنکاریاں ہیں؟
یہ کرامات نہیں ہے کہ مردہ قبر میں اس آنے والے کی دور موجود بیوی کا الٹرا ساؤنڈ آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ ویسے جدید میڈیکل سائنس بھی آپ کو پوری طرح نہیں بتا پاتی کہ ماں کے پیٹ میں میل ہے کہ فیمیل ہے۔ اندازہ ہوتا ہے غالباً خصیتین وغیرہ کو دیکھ کر، یہ جو بھی ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں، ایک تکا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ یہ تکا مس بھی ہو جاتا ہے۔ مشین نے بتایا میل ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فیمیل ہوتی ہے، فیمیل بتایا تو وہ میل آ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ کرامات ہیں کہ یہ بہودگیاں ہیں۔ اور ہمارے سید معراج ربانی صاحب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک پیر نے اپنے مرید سے کہا کہ میاں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری سے ہم بستری مت کیا کرو۔ کہا پیر صاحب غلطی ہو گئی، آج تک کر گئی ہے، آئندہ نہ کرے سا۔ آج کر لیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ بتائیں کہ کمرے میں تو ہم 3 لوگ تھے، 2 میری بیویاں اور ایک میں، اور میں ایک بیوی سے ہم بستری کر رہا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اور یہ رات کے اندھیرے کی بات ہے۔ پیر کہنے لگا کوئی چارپائی خالی بھی پڑی تھی؟ ہاں ہاں، ایک چارپائی خالی پڑی تھی۔ پیر کہنے لگا اس چارپائی پہ میں تھا۔ اب یہ کرامت ہے کہ کون چول اور بے وقوف اس کرامت کو مانے گا؟ جس کے دماغ میں گٹر بھرا ہوگا وہ ایسی کرامت مانے گا۔ اور اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں کرامات۔ فضائل اعمال والا لکھتا ہے کہ ایک بزرگ مر گئے، اور جناب ان کو جب دفن کیا جانے لگا تو ایک اینٹ گر گئی لاحد کی، تو اس نے اینٹ اٹھائی اور دوبارہ رکھنے کے لیے دیکھا تو جو مرا تھا نا، جس کو اس کی قبر میں لاحد میں رکھ دیا گیا، وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے۔ یہ فضائل اعمال کا حال ہے۔ اور یہ دیوبندی ہیں جنہیں لوگ بڑا توحیدی سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے، تو بریلویوں اور شیعوں کا حال کیا ہوگا؟ اور یہ فضائل اعمال وہ کتاب نہیں ہے کہ کہیں آپ کو جناب ٹنوں ٹن کتابوں کے نیچے ملے گی۔ فضائل اعمال کو تبلیغی اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ دیوار یاجوج و ماجوج کو روزانہ یاجوج ماجوج چاٹتے ہیں۔ تو یہ فضائل اعمال کا حال ہے۔ پیچھے بریلویوں اور شیعوں کا اور ان کی دوسری کتابوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم تو بھائی دل جلے ہیں تو تب بات کرتے ہیں، کہاں تک بتاؤں، کہاں تک سناؤں۔ تو وہ بزرگ جس کو دفن کیا گیا تھا، وہ آنکھیں پٹے، آنکھیں کھولے دیکھ رہا ہے۔ اوپر موجود قبر میں دفن کرنے والا گورکھن یا جو بھی یہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا جناب تسا مرے کوئی نہ ہوئے، کیونکہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ رہا ہے۔ دفن کرنے والے نے پوچھا سائیں تسا مرے کوئی نہ ہوئے، آپ کو موت نہیں آئی؟ کہا میں بھی نہیں مرا اور اللہ کا ہر ولی نہیں مرتا۔ لو جی، یہ کرامت ہے۔ اتنا جو ہے وہ فیک واقعہ آپ کو تو لالی ووڈ، بالی ووڈ، ہالی ووڈ میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اتنا بڑا جھوٹ جو لوگ لالی بالی ہالی دیکھتے ہیں نا، ان سے پوچھ لیں، اتنا بڑا ڈرامہ تو اتنی بڑی بڑی موویز کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ ایڈا بڑا جھوٹ، اتنی بڑی لمبی چھوڑی، یہ مرا کاہے کو ہے؟ بڑا بے حیا تھا کہ جب غسل دینے والے نے اس کا اپنے ہاتھ سے استنجا کروایا، کہتا پرے دفع ہو جاؤ، میں زندہ ہوں اور ہر ولی زندہ ہوتا ہے، میں اپنا استنجا خود کروں گا۔ استنجا کروانے والے نے اس کا استنجا کروایا تھا نا، تو ادھر تو یہ خاموش پڑا تھا۔ اب قبر میں آنکھیں کھول کے کہتا ہے میں بھی نہیں مرا اور اللہ کا ہر ولی نہیں مرتا۔ یہ کرامت ہے؟ کوئی بد دماغ ہوگا جو اس کرامت کو کرامت مانے، یہ تو ڈرامہ ہے۔ آئیے ایک اور سنیے۔ فضائل اعمال میں ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی وضو کرتا تو وہ وضو میں گرتے ہوئے گناہ دیکھ رہے ہوتے۔ میاں چغلی مت کیا کرو، میاں زنا مت کیا کرو، میاں تاڑا تاڑی مت کیا کرو۔
یہ کرامت ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگ گئی، اور وہ بھی زنا، نعوذ باللہ، بدکاری کی توبہ۔ وہ عائشہ کے جس کی تصویر اور پکچر آ کر سبحان اللہ جبریل نے آپ کو دکھائی علیہ السلام، وہ عائشہ کے جس پر پیارے نبی نے فرمایا جیسے کھانوں میں سرید کو فوقیت حاصل ہے، سرید جسے ہم اردو میں سا کے ساتھ صحبت کہتے ہیں۔ پنجابی لوگ زیادہ نہیں واقف، لیکن ہم پٹھان، ہمارے علاقے میں پٹھان اور ہمسرائے کی، ہمارے ہاں آج بھی صحبت سب سے بہترین ڈش ہے۔ تو عائشہ کو وہ فوقیت ہے جو کھانے میں صحبت کو فوقیت ہے۔ یہاں یاد رکھیے، ایک صحبت ہوتی ہے سواد کے ساتھ، آگے ہاں حلوے والی، اور ایک صحبت ہوتی ہے سا و با تا، سواد کے ساتھ ہو تو ہم بستری، سا و کے ساتھ ہو تو صحبت۔ وہ شوربے میں روٹی کے ٹکڑے کر کر کے ڈال کر پھر اسے اکٹھا بھگو کر 5-10 بندوں کا ایک ہی پرات پر ایک ہی برتن پہ اکٹھے کھانا۔ تو اس عائشہ پر یہ تہمت لگی، اور پیارے نبی علیہ السلام کو اس وقت تک عائشہ کی پاک دامنی معلوم نہ ہوئی جب تک کہ اللہ نے قرآن نازل نہ کر دیا، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم۔ ابو حنیفہ گناہوں میں گرتے ہوئے، وضو کے پانی میں گرتے ہوئے گناہ دیکھ لیتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو کوئی تھوک کو بھی نہیں پہنچے گا۔ اللہ دے بندے ہو، اللہ کے رسول کہہ دیتے عائشہ اٹھ اور وضو کر، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عائشہ کھڑے ہو کر وضو کر لیتی۔ نعوذ باللہ اگر زنا کر لیا ہوتا، زنا کیا ہوتا تو وضو کے پانی میں زنا نظر آ جاتا۔ کیوں اللہ کے رسول پریشان رہے؟ کبھی ایک سے پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے سے پوچھتے ہیں، بتاؤ عائشہ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہ کرامات ہے میرے بھائی۔ ہم تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں ان کرامات سے۔ رہ گیا معاملہ، آپ نے جو تحریر لکھی ہے ایک صحابی یا تابی، پہلے تو یہ کنفرم نہیں ہے نا یہ صحابی ہے یا تابی ہے، آگے اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ چلو چلتے ہیں۔ جنگل کے جانوروں کو خط لکھتے ہیں، وہ جنگل خالی کر دیتے ہیں۔ اس دور میں نہ تو سنی بریلوی کا وجود تھا، نہ بزرگان دین سے من گڑت۔ میرے بھائی پہلے تو اس واقعے کو دیکھیں، یہ واقعہ کہاں سے لکھا گیا؟ جنگل کے جانوروں کو خط۔ یہ جنگل کے جانور اصحاب صوفہ کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھ کر گئے تھے، جنگل کے جانور سرکاری سکول میں پڑھ کر گئے تھے، یا جنگل کے جانور پرائیویٹ انگلش میڈیم پڑھے ہوئے تھے؟ کس سکول میں ان لوگوں نے پڑھا تھا، ان جانوروں نے، کہ وہ جناب خط پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ ہی حافظ ہے جی۔ ہم نے سچی بات آپ کو تجزیہ کر کے بتا دی ہے، اب کئی سن کر ان کے کانوں میں زہر گھل گیا ہوگا، بڑا گستاخ مولوی ہے، اور کئی اپنے دماغ کو استعمال کریں گے اور سوچیں گے کہ یار بات تو صحیح ہے، یہ کرامات ہیں یا یہ خرافات ہیں؟ مرا ہوا بندہ آنکھیں کھولے تاڑ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی نہیں مرا، اللہ کا حل ولی بھی نہیں مرتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام پر موت کیوں آئی؟ قرآن نے کیوں کہا انک میتون و انہم میتون؟ قرآن نے کیوں کہا ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئی ماتا او قتلا؟ صدیق نے کیوں کہا من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن نے کیوں کہا کل نفس ذائقۃ الموت؟ قرآن نے کیوں کہا کل من علیہا فان؟ ان ظالموں نے اللہ کا قرآن بھی نہیں پڑھا۔ چلو حدیث سے تو ان کو بخار ہوتا ہے، انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا۔
میں بھی نہیں مرا، اللہ دا ہر ولی نہیں مردا، تو یہ پھر اللہ ہے؟ موت سے پاک تو اللہ ہے نا، نیند اور اونگ سے پاک تو اللہ ہے، ہوا یحیی و یمیت تو وہ اللہ ہے۔ ظالمو، تم نے جھوٹے سچے بزرگوں کو اللہ کی صفت دے دی اور لکھ دیا کہ میں بھی نہیں مرا اور اللہ کا ہر ولی نہیں مرتا۔ ارے چولو، جب غسل دینے والا تمہارا استنجا کروا رہا تھا تو اس وقت پڑے ہو کر ڈرامہ کر رہے تھے۔ آج الیاس قادری کو کوئی کہے نا کہ چلو میں آپ کا استنجا کر دیتا ہوں، کوئی طاہر القادری کا استنجا کرے، کوئی طارق جمیل کا استنجا کرے، کرنے دیں گے کیا یہ لوگ اپنا استنجا؟ اور اگر ہمارے پاس کوئی ایسی ویڈیو آتی ہے کہ الیاس قادری خود استنجا کر سکتا ہے اور کوئی اور اس کا استنجا کروا رہا ہے یا کروا رہی ہے، تو کیا کہیں گے ساری دنیا؟ بڑا بے حیا ہے، بڑا لچا ہے۔ یہ ہے زندہ، اس کا استنجا کوئی اور کر رہا تھا، یہ پڑے ہو کر مزے لے رہا تھا یا مزے دے رہا تھا؟ یہ ہے ولی اور یہ ہے کرامات۔ جتنا دین کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش انہوں نے کی، اتنا ستیہ ناش تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کا نہیں کیا ہوگا۔ یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اگر یہ قصے کہانیاں یہودیوں کو پڑھائی جائیں تو وہ تو شرم کے مارے مر جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنگل کے جانوروں کو خط لو جی، اب جانور بھی انگلش میڈیم ہو گئے۔ اچھا جی، لکھتے ہیں پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں کی خواہش تھی کہ کوفہ، بصرہ، مدینہ کی طرح کا کوئی شہر شمالی افریقہ میں بسایا جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام تابعین نے علاقے کا جائزہ لیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک علاقہ نظر آیا جہاں پانی تھا، سبزہ تھا، مگر شیر، بھیڑیے، درندے کثرت سے تھے، لوگوں کی جانیں ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اور پھر جو ہے وہ جنگل کے جانوروں، پرندوں، ہم اس علاقے میں مجاہدین کا شہر بسانا چاہتے ہیں، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو۔ یہ خط لکھ کر عقبہ نے جا کر جنگل میں کسی درخت پر آویزہ کر دیا۔ ایسا کر دیا گیا۔ روایات ہیں۔ اچھا، یہ روایات کہاں پر ہیں؟ تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، زبور میں ہیں، وید میں ہیں، بخاری میں ہیں، کہاں پر ہیں؟ ساری جگہوں کے میں نے نام لیے، یہ روایات ہیں کہاں پر؟ استغفر اللہ العظیم۔ 3 دن تک وہاں سے جانور نکلتے رہے۔ یہ میرے بھائی لمبی لمبی چھوڑی ہوئی باتیں ہیں، بے حقیقت باتیں ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، انسان وہ چیز ہے جہاں انسان آباد ہوں، جنگل کے درندے اپنے آپ راستہ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے شہر ڈی آئی خان میں یہ دیکھا کہ جب یہاں لاک ڈاؤن ہوا، شروع کا پہلا ہفتہ بڑا سخت لاک ڈاؤن تھا، یقین کیجئے کہ آوارہ کتے روڈوں پر، وہ چوک شہر کا جہاں بندوں کا رش ہی رش ہوتا تھا، اس چوک پر کتوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ میری مجبوری تھی میرا نکلنا کہ مجھے اپنی گائے کے لیے گھاس لینا پڑتا تھا۔ میں محرم کے کرفیو والے دن کے اندر بھی جیسے کرفیو ختم ہوتا ہے فوراً بوری لے کر نکلتا ہوں کہ مجھے اپنی گاؤں کی فکر ہوتی ہے، گھاس لینا ہوتا ہے۔ تو میں گیا، میں نے دیکھا جو ایسا چوک جو کہ رش زدہ چوک، پبلک کی پبلک، وہاں چوک کے بیچوں بیچ کتوں نے ڈیرے ڈال رکھے، کیونکہ آج انسان نہیں تھے۔ تو یہ جنگل کے جانوروں کو خط لکھا، روایات میں ہے، ذرا دیکھنا، یہ روایات بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، یہ تورات میں ہیں، انجیل میں ہیں، کہ وید میں ہیں، کہ گیتا میں ہیں، یہ روایات ہیں کہاں پر؟ آج دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ہم جنگل کے کتوں درندوں کو خط دکھا رہے ہیں۔ کیا کہنے ہماری لیاقت کے اور کیا کہنے ہمارے اپڈیٹ ہونے کے۔ دنیا چاند سے آگے جا رہی ہے اور ہم ابھی تک 14 صدیاں پہلے روایات کو اور جھوٹی نقلی کرامات کو لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ہماری ترقی کا حال
کیا خاک مسلمان ترقی کرے گا؟